السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے، اور چاروں صوبوں کے جو باسی ہیں انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی قربانی ہے جس کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گھڑ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دہشت گردوں کو پاکستان سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم دہرا دیا۔ قومی پیغام امن کمیٹی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، معرکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے قدرتی وسائل ہیں، ان کے استعمال سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 6 ماہ بعد حزب اختلاف کو قائد مل گیا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ عہدہ گزشتہ برس 7 اگست سے خالی تھا۔ ایاز صادقی پی ٹی آئی کو ایوان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مشاورت کی دعوت۔ پی ٹی آئی کو سینٹ میں بھی جلد اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی امید۔ مولانا فضل الرحمان کا محمود اچکزئی سے رابطہ، اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد دی۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر تقرری کیسے ہوئی؟ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ کہا، محمود اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا، نواز شریف نے ان کا نوٹیفیکیشن کروایا۔ یہ اقدام وسیع تر میثاق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مزاحمت کے بعد بھی تو مفاہمت ہی ہوتی ہے، گفت و شنید سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی اے ٹی سی لاہور میں پیشی پر گفتگو، کہا ایک بار پھر ساتھ بیٹھنا ہوگا، نیا میثاق جمہوریت بنانا ہوگا۔ کمرہ عدالت میں شاہ محمود اور اسد عمر کی ملاقات، اسد عمر نے خیریت دریافت کی، کہا آپ ماشاءاللہ تندرست لگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کی دہائی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا، معاملہ عدالت اور جیل اتھارٹی کے درمیان ہے، حکومت کا اس میں کنٹرول نہیں۔ بانی کو جیل میں تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کی 5 رکنی ٹیم کا اڈیالہ جیل میں بانی کا طبی معائنہ۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول واپس لے لیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نئے قانون کے تحت ہوں گے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 کا نفاذ ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کے قریب واشک میں 2 گاڑیوں میں تصادم، حادثے کے قریب دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق نوشکی اور واشک سے تھا۔ کاڑا میں گھریلو تنازع پر شوہر نے بیوی کو زہریلا کیمیکل پلا دیا، خاتون کی حالت بگڑ گئی، ہسپتال منتقل، ملزم اور خاتون کی ساس گرفتار، مقدمہ درج۔ ملک میں سردی کی نئی لہر، سکردو میں موسم سرما کی پہلی برف باری، بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند، دیوسائی، سیاچن اور کیٹو کی وادیوں میں 2 فٹ برف پڑ چکی۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب اور کے پی میں آج سے 21 جنوری تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ، 22 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں برسات کی نوید سنا دی۔ کراچی میں گیس کا بحران، کم پریشر سے شہری ہلکان، گیس فراہمی بہتر بنانے کے لیے صنعتی صارفین اور سی این جی اسٹیشنز کے لیے 48 گھنٹے گیس بندش کا فیصلہ۔ سوئی صدرن کے مطابق کل صبح 8 سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بچہ اغوا کیس کا ڈراپ سین، بچے کو روتا دیکھ کر نوبیاہتا جوڑا پاک انتظامیہ کے پاس لے گیا، انتظامیہ کے انکار بچے کو گھر لے گئے، اطلاع ملتے ہی جوڑے نے پولیس اور والدین سے رابطہ کیا۔ کراچی کے علاقے کے ماڑی ویسٹ پارک میں کنٹینرز میں آتش زد کی، 20 سے زائد کنٹینرز لپیٹ میں آ گئے، ایک شخص جھلس گیا، 16 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ یمن کے وزیر اعظم سالم صالح بن بریک کا استعفیٰ منظور، وزیر خارجہ ڈاکٹر شاہ محسن الزندانی ملک کے نئے وزیر اعظم مقرر۔ دسمبر میں یو اے ای کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروپ نے یمن کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ایران پر حملے کا فیصلہ آخری وقت میں تبدیل ہوا، صدر ٹرمپ نے عرب ممالک اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشورے پر یو ٹرن لیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکی حکام کو بتایا گیا کہ حملے کا تیل اور گیس کی عالمی قیمتوں پر منفی اثر پڑے گا۔ الجزیرہ کے مطابق یو ایس ایس ابراہم لنکن طیارہ بردر جہاز اگلے ہفتے مشرق وسطیٰ پہنچے گا۔ مشرق وسطیٰ میں 19 مقامات پر 40 سے 50 ہزار تک امریکی فوجی موجود۔
strongly believe that all disputes must be resolved through peaceful means and in accordance with international law. Continued hostilities, use of force, and unilateral actions will only take us further away from the resolution of core issues. ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा, सिफारतकारी अपनाई जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा बैरूनी मदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है, तमाम तनाज़ात पुरअमन हल में यकीन रखते हैं। सदर ट्रंप ने आखिरकार नोबेल इनाम हासिल कर ही लिया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना ने अपना नोबेल इनाम अमरीकी सदर के हवाले कर दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की, कहा आवाम की मुश्किलात पर सदर ट्रंप की तशवीश से मुतासिर हुई। पेशावर में आटे का बहरान संगीन, 20 रुपए की रोटी 30 रुपए में मिलने लगी। कोयटा में भी आटा महंगा, लाहौर की मार्केटों में भी आटे का दुखड़ा, 10 किलो का थैला 905 के बजाय 1150 का हो गया। सेल्स टैक्स के नाम पर चीनी की कीमतें भी बढ़ गईं। हरारे में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला जारी, इंग्लैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ। फॉल्कनर के 66 रन, स्पिनर अहमद हुसैन के 3 शिकार, अली रजा की 2 विकेटें। बज़्म मुहिब्बान अदब इंटरनेशनल और बज़्म तहफ़्फ़ुज़ अदब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक महफ़िल मुशायरा का इनाक़ाद किया गया, जिसकी सदारत सीनियर शायर सफदर सिद्दीक़ रज़ी ने की। मेहमानान ख़ुसूसी में सीनियर शायर अहमद इम्तियाज़, शहाबुद्दीन शहाब और इफ्तिखार मलिक एडवोकेट थे, जबकि मुशायरे में ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर निसार अहमद निसार, जाहिद हुसैन जौहरी, मकबूल ज़ैदी, डॉक्टर राना खालिद महमूद कैसर ने शिरकत की। मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ शायरा किश्वर उरूज ने अदा किए। महफिल मुशायरा की इब्तिदा में शायर अली शायर ने कुरान पाक की तिलावत की, जबकि नात की सआदत उरूज वास्ती को हासिल हुई। मुशायरे के आगाज़ पर तंजीम की रिवायत के मुताबिक सदर मुशायरा और मेहमानान ख़ुसूसी को अजरक पेश की गई। बज़्म तहफ़्फ़ुज़ अदब के चेयरमैन फारूक अर्शी और इफ्तिखार मलिक एडवोकेट ने अजरकें पेश की। जिन शोरा ने मुशायरे में अपना कलाम नज़र सामईन किया, उनमें शबाना शेख, फरहाना अशरफ, हिना सजावल, याया सरवर चौहान, किश्वर उरूज, अली कोसर, आशिक शौकी, ऐना मीर ऐनी, खलील कुरैशी, यासिर सईद सिद्दीकी, उरूज वास्ती, फौजी आसम, इकबाल सहवानी, शायर अली शायर, आरिफ परवेज़ नकीब शामिल हैं। इस मौके पर सदर और मेहमानान ख़ुसूसी ने मुशायरे की मेज़बान तंजीमों की कोशिशों को सराहा और दोनों तंजीमों के सरबराहान को मुबारकबाद पेश की, जबकि मुहिब्बान अदब इंटरनेशनल की चेयरमैन किशोर उरूज और बज़्म तहफ़्फ़ुज़ अदब के चेयरमैन फारूक अर्शी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मुशायरे के इख्तिताम पर मेहमानों की पुरतायुश ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया था। रिपोर्ट इकबाल सहवानी। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।